میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقائے دو عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھا وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا بیان انشاءاللہ عز و جل اردو اور انگلش لینگویج میں ہوگا، کیونکہ بہت سارے اسلامی بھائی دوسرے ملکوں سے تربیت کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ حصہ بیان کا انگلش میں بھی ہوگا اور اردو میں بھی ہوگا۔ اللہ عز و جل قرآن کریم کی دوسری سورہ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ Translation from Kanzul Iman: and give glad tidings to those who believed and performed good deeds, that for them are gardens beneath which rivers flow. When they will be given any fruit to eat from those gardens, having seen the outer appearance of the fruit, they will say, this is actually that same sustenance which was given to us before, whereas its resemblance was given to them, having the same outer appearance but different in taste. And for them in those gardens are pure wives, and they will reside therein forever۔ یہ آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے اور اس کا انگلش ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس آیت کے اندر جو لوگ اہل ایمان ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنائی گئی۔ A glad tiding is given to those who are believers and who do the good deeds۔ یہ قرآن پاک کا بڑا پیارا اسلوب ہے۔ It is
the methodology, a beautiful methodology of قرآن کریم کہ جہاں غیر مسلموں اور مجرموں کو جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، ساتھ ہی اہل ایمان اور نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پچھلی آیت میں غیر مسلموں کو جہنم کی وعید سنائی گئی اور فرمایا گیا کہ اے غیر مسلموں، اے وہ لوگوں جو قرآن کریم کے متعلق شک کرتے ہیں، those who doubt regarding قرآن کریم، یا تو یہ کہ تم قرآن کریم جیسا کلام بنا کر دکھاؤ، اگر نہ بنا سکو اور یقیناً تم اس کے جیسا کلام نہیں بنا سکو گے، اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ Fear that hell whose fuel is human beings and stones، اور وہ ڈس بلیورز کے لیے، غیر مسلمز کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں کافروں کو ڈرانے کے بعد اہل ایمان کو خوشخبری دی گئی ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے وہ بشر۔ The meaning of bashir is to give good news, or to give glad tidings، خوشخبری دینا۔ یہ ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بشیر ہے۔ بشیر کا معنی ہے خوشخبری دینے والا۔ آپ کا نام نذیر بھی ہے، جس کا معنی ہے ڈرانے والا، اللہ کے خوف سے ڈرانے والا۔ تو آپ بشیر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جنت اللہ پاک کی ہے، بندے بھی اسی کے ہیں، عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں، قرآن پاک کلام بھی اسی کا ہے، مگر رب قدیر اپنے بندوں کو یہ جنت کی خوشخبری دینے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب تم انہیں خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود بھی یہ خوشخبری دے سکتا تھا، لیکن یہ اتنا بڑا انعام اہل ایمان کے لیے، یہ جنت کی راحتیں، یہ جنت کے پھل حوریں، یہ سارے جو وعدے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں، اس کی خوشخبری بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوائی جاتی ہے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، یہ بندے میرے ہیں، کلمہ میرا پڑھتے ہیں، عبادت میری کرتے ہیں، جنت بھی میں نے بنائی ہے، مگر خوشخبری انہیں آپ سنا دیجیے۔ تو جو کچھ ملتا ہے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے جو یہ بات کہی نا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو ہر نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قاسم ہیں، اللہ عطا فرماتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں کو تقسیم فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ اتنی بڑی نعمت جس کا ذکر ہوا، یہ کن کو ملتی ہے، یہ جنت کن کو ملتی ہے، اس کی وضاحت یہاں پر کر دی گئی اسی آیت میں، آمنوا وعملوا الصالحات۔ Those who believe
and do the good deeds. جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں. دو چیزوں کا بیان ہے، ایمان لانا اور اچھے عمل کرنا. اور ان دو صفتوں کا بیان آپ کو جگہ جگہ قرآن پاک میں ملے گا کہ جہاں پر نعمتوں کا ذکر ہوگا اور جن لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. تو لہٰذا ایمان بھی لانا ہے، عقیدے بھی درست اختیار کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی کرنے ہیں. یو ہیو ٹو بی اے پریکٹیکل مسلم. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج ادا کرنا ہے. یو نیڈ ٹو بی اوبیڈینٹ ٹو پیرنٹس، اور تجارت وغیرہ دیگر معاملات سب شریعت کے مطابق کرنا ضروری ہے. یہ اعمال صالحہ کہلاتے ہیں، اور جس کو جنت ملے گی اس کے لیے یہ دو شرطیں رکھی گئی ہیں. ایک تو وہ ایمان والا ہو، اور دوسرا وہ نیک عمل کرتا ہو. ایک مرتبہ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کلمہ طیبہ is key to the paradise. لیکن پھر آپ نے اس کی وضاحت کی کہ ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اور اگر ان دندانوں کے بغیر کوئی چابی ہو اور آپ تالا کھولنا چاہیں تو تالا نہیں کھلتا. وہ دندانے ڈیزائن کیے ہوئے ہوتے ہیں ایک خاص پلاننگ کے ساتھ، ایک پوری سائنس کے ساتھ ان کو بنایا جاتا ہے. تو وہ جب ان خاص دندانوں کے ساتھ وہ چابی تالے کے اندر جاتی ہے تو تالا کھل جاتا ہے. سبحان اللہ، what a beautiful example Hazrat Wahb bin Munabbih رضی اللہ تعالی عنہ gives. He says kalima tayyiba is key, and namaz, roza, hajj, zakat and other ibadat are the teeth of that key. یعنی یہ عبادتیں اس چابی کے دندانے ہیں. لہٰذا اس چابی کے ذریعے جنت کا تالا کھولنا ہے تو نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی، روزے بھی رکھنے ہوں گے، حج فرض ہو تو وہ بھی ادا کرنا ہوگا، زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، باقی فرائض و واجبات بھی سارے پورے کرنے ہوں گے، اور گناہوں سے بچنا ہوگا، تب جنت نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. So there are many beautiful ni'mats and bounties of Allah subhanahu wa ta'ala which are mentioned in this verse. اہل ایمان اور نیک لوگوں کو اس میں خوشخبری سنائی گئی ہے. حکیم امت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 طبقے ہیں. There are 8 levels of paradise. Number 1, جنت الفردوس. Number 2, جنت عدن. Number 3, جنت مأوا. Number 4, دار الخلد. Number 5, دار السلام. Number 6, دار المقامہ. Number 7, علیین. And number 8
از جنت نعیم. ان درجات کے اور بھی نام ہیں، لیکن یہ مشہور نام ہیں جن کا ذکر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے. مسلمانوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان طبقوں میں رکھا جائے گا. چونکہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ ساری جنتیں ہیں، اس لیے آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ جنتیں مسلمانوں میں تقسیم ہو جائیں گی. جس کے اعمال جتنے زیادہ، جتنے اچھے ہوں گے، اسے اتنا بڑا درجہ جنت کے اندر ملے گا. تو لہٰذا اچھے اعمال کی طرف ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے، عبادات میں لگے رہنا چاہیے کہ جس کے جتنے زیادہ اچھے اعمال ہوں گے اسے اتنا اچھا مقام جنت میں میسر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا. We cannot even imagine. ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ جو مثالیں دی جاتی ہیں جنت کی چیزوں کی، یہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ آ جائے، ورنہ دنیا کی کسی چیز کا تقابل جنت کی کسی چیز سے ہو ہی نہیں سکتا. تو جب اللہ کرم فرمائے گا اور ہم جنت میں جائیں گے تو تب یہ چیزیں کھلیں گی کہ ہم تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جو چیزیں آج اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو عطا فرما دی. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ says, we submitted in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasul Allah, mimma khuliqal khalqu, Ya Rasul Allah, with what the Jannat is created. جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ فرمایا پانی سے. ہم نے عرض کیا ہمیں جنت کی عمارت کے متعلق خبر دیجئے. تو سرکار نے فرمایا کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، یعنی جو اس کے محلات ہیں. اس کا ملات یعنی اس کا گارا جس کے ذریعے سے اینٹوں کو جوڑا جاتا ہے، سیمنٹ وغیرہ، خوشبودار مشک ہے اور اس کی مٹی زعفران ہے اور اس کی کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہیں، یعنی دے آر پرلز اور دے آر روبیز. جو جنت میں داخل ہوگا وہ خوش رہے گا، وہ کبھی مایوس نہ ہوگا، جنت میں ہمیشہ رہے گا. یعنی وہ جو جنت کی لذتیں ہیں، جو راحتیں ہیں، وہ ٹیمپریری نہیں ہیں، وہ عارضی نہیں ہیں. جب ایک بار جس کو جنت عطا کر دی گئی وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ، جنت کتنی عظیم نعمت ہے. اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے خوب کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہم کو مل جائے. اور یہ ملے گی کس کو؟ جو اہل ایمان ہیں، جن کے سارے عقیدے درست ہیں اور جن کے عمل اچھے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں. یہ جنت ان کے لیے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار مثلا گھوڑے پر سواری کرنے والا اس کے سائے میں 100 سال بھی چلتا رہے تو وہ ختم نہ ہوگا. یہ ایک درخت کا سائز ہے.
اور جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور جنت میں ایک کوڑے یعنی چابک کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ یعنی ایک چابک جس کو کہتے ہیں ایک چھڑی یا وپ ان انگلش بھی سے، اور وہ زیادہ سے زیادہ 2 میٹر کی ایک پتلی سی وہ ایک سٹک ہوتی ہے۔ تو اتنی سی جگہ جنت میں اگر کسی کو مل جائے تو ساری دنیا اور ساری دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جنتی درختوں کے تنے سونے کے ہیں، ان کی ٹہنیاں زبرجد اور یاقوت کی ہیں، ان کے پتے یعنی ان کی لیوز اینڈ فروٹس نیچے لٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی کھانے والا اگر کھڑا ہو کر پھل لینا چاہے گا تو اسے مشقت نہ ہوگی، they will be very close، وہ قریب ہوں گے۔ کھڑا ہے تو یوں اس کا ہاتھ پہنچ جائے گا۔ اینڈ اگر بیٹھ کر لینا چاہے گا تو بھی تکلیف نہ ہوگی، وہ اور نیچے آ جائیں گے تاکہ اس کا ہاتھ پہنچ جائے۔ اور اگر لیٹے لیٹے لینا چاہے گا تو بھی اس کو تکلیف نہیں ہوگی، پھل اس کے قریب آ جائیں گے، وہ ان کو توڑ لے گا اور ان کو کھائے گا۔ تو جنت تکلیف کی جگہ نہیں ہے، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، ہر چیز آپ کے لیے تیار ہو کر آپ کی خدمت پہ پیش ہو جایا کرے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے جنت کی۔ رب کریم نے جنت میں صرف راحت ہی راحت، آرام ہی آرام رکھا ہے، یہاں تک کہ جنتی درختوں سے پھل توڑ کر کھانے کا ارادہ ہوگا تو پھل لینے میں بھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اٹھنے کا دل بھی نہیں کر رہا اور پھل بھی کھانے ہیں تو اسے بیٹھے بیٹھے ہی پھل مل جائیں گے۔ وہ لیٹے لیٹے پھل لینا چاہے تو لیٹے لیٹے اس کو پھل مل جائیں گے۔ یعنی جنتی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوگی۔ جنت میں اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی سر درد ہو، کوئی بخار ہو، کوئی تھکاوٹ ہو، کوئی اس کو محنت کرنی پڑے۔ سب کچھ بڑی آسانی کے ساتھ ہر ایک جنتی کو میسر ہو جائے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم شخص پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں کہ جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے؟ Will the people of paradise eat and drink? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم replied, yes. سرکار نے فرمایا ہاں، وہ کھائیں گے، وہ پیئیں گے۔ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک اہل جنت کو کھانے پینے میں 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ After listening to this, that non-Muslim asked, غیر مسلم نے پوچھا، جو کھاتا پیتا ہے اسے تو حاجت پیش آتی ہے، جس کو ہم رفع حاجت کہتے ہیں، تو جنت میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی بوجھ ہوتا ہے نا اپنے آپ کو ریلیف کرنا۔ تو جنت میں تو کوئی تکلیف ہے نہیں، تو پھر جو کھائے گا پیے گا اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس کو ٹوائلٹ جانا پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں قضائے حاجت بس اتنی ہے کہ انہیں مشک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا اور تمام کھانا ہضم ہو جائے گا۔
تو وہ رفع حاجت والا جو مسئلہ دنیا میں ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں ہوگا. تو راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے. There's peace, there's comfort. So we must work hard to get جنت. روایت میں ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کو فرمائے گا میرے دوستوں یعنی اہل جنت کو کھانا کھلاؤ. بس انہیں مختلف رنگوں کے کھانے پیش کر دیے جائیں گے، فوڈز آف مینی کلرز، اور جنتی اس کو کھائیں گے. اور اس کھانے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر لقمے پہ جدا مزہ آئے گا، الگ مزہ آئے گا. دیکھیں یہاں تو دنیا میں ہم ڈشیں کھانے کی بنواتے ہیں، بنتی ہیں، بڑی ٹیسٹی بھی ہوتی ہیں، لیکن پوری ڈش میں ایک ٹیسٹ ہے، ہر لقمے کا الگ ٹیسٹ نہیں ہوتا. لیکن یہ جنت کی نعمتیں ہیں کہ کھانے پیش ہوں گے اور ہر لقمے کا جدا مزہ ہوگا. اور وہ مزہ کیسا ہوگا کہ اس کو کوئی خیال تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. میرے بندوں کو پانی پلاؤ، یہ حکم ہوگا. اب مختلف قسم کے شربت پیش کیے جائیں گے جن کے ہر گھونٹ پر علیحدہ علیحدہ مزہ آئے گا. کیسی زبردست نعمتیں ہیں ہمارے رب عز و جل کی جو اہل جنت کو نصیب ہوں. اہل جنت بننے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ جنت کے یہ فضائل، یہ ساری خوبصورتی، یہ مزے سننے کے بعد تو دل للچانا چاہیے کہ میں بھی جنت میں جاؤں اور میں ایسے کام کروں کہ میں جنتی بن جاؤں. In one narration, there will be a person who would be lying down in Jannat. جنت میں لیٹا ہوا ہوگا ایک آدمی. Without moving his lips, he will be thinking in his mind. کچھ بولے گا نہیں، اپنے خیال میں، اپنے تصور میں کچھ سوچ رہا ہوگا. کیا سوچ رہا ہوگا؟ If I get permission, I will do some farming in Jannat. اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں جنت میں کچھ کھیتی باڑی کروں گا، کچھ فصلیں اگاؤں گا. تو ابھی یہ دل میں سوچ ہی رہا ہوگا کہ فرشتے اپنی مٹھیاں بند کیے اس کے پاس پہنچیں گے اور سلام کریں گے، ایسے مٹھیاں بند کر کے اس کے سامنے آ جائیں گے. He will see the angels and he will stand up. فرشتے کہیں گے تم نے تمنا کی لہذا ہم بیج لے آئے ہیں. تمہاری خواہش تھی نا کہ میں فصل اگاؤں، تو اب تمہیں تکلیف نہ ہو بیج ڈھونڈنے میں، یہ لو بیج اور زمین میں ڈال دو. تو he will sow the seeds، وہ ڈال دے گا زمین میں، اور اسی وقت without any delay پہاڑوں کی طرح اونچی اونچی فصل اگ جائے گی. اب یہ اس کی خواہش تھی، وہ ذمہ دار تھا، اس کا دل چاہا کہ میں جنت میں بھی ذمہ داری کروں، تو وہ بھی موقع اس کو دے دیا جائے. اس پر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے کمال کا تبصرہ کیا. فرماتے ہیں کہ جو لوگ جس حال میں جئیں گے اسی حال میں مریں گے، اور جس حال میں مریں گے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھیں گے. یہ شخص جو جنت میں بھی کھیتی باڑی کی خواہش کرے گا، یہ اصل میں وہ ہوگا جو زندگی میں کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، جو کسان تھا، اور دنیا میں کھیتی باڑی کا اسے بڑا شوق تھا.
وہ پیار سے محبت سے ہی واز پیشنیٹ اباؤٹ ایگریکلچر. اس کو مزہ آتا تھا کہ دیکھو میں نے بیج ڈالا تو اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ مجھے دکھایا کہ جناب فصل اگ گئی، پھل لگ گیا، اس کے فائدے ہم کو پہنچے. تو اسے کھیتی باڑی میں مزہ آتا تھا، اس کو شوق تھا. اس حال میں اسے موت آئی، لہذا جنت میں بھی اسے کھیتی باڑی کرنے کے خیال آئیں گے، کیونکہ وہ اسی شوق کے ساتھ مرا تھا. فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا جو اس دنیا میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شوق اور ذوق سے کرتے ہیں، جو ہر وقت مدینے کی یادوں میں مچلتے ہیں، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپتے ہیں، اور اسی ذوق اور شوق میں فوت ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جنت میں بھی انہیں یہی خیال ہوگا، اور عاشقان رسول جنت میں بھی حضور کے عشق میں سرشار جھومتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ جو نعتوں سے پیار کرتے ہیں، حضور کی میٹھی میٹھی باتوں سے پیار کرتے ہیں، حضور کی سنتوں سے پیار کرتے ہیں، اور اسی محبت میں اسی عشق میں فوت ہوتے ہیں، تو یہ سارے عمل کرنے کا موقع اور یہ سارے محبت کے ذرائع ان کو جنت میں بھی میسر ہوں. جنتی سارے بڑے حسین ہوں گے. ایوری جنتی ول بی بیوٹیفل. ہر شخص حسین و جمیل ہوگا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت میں ہر شخص 33 ایئرز کا جوان ہوگا، یعنی اس سے زیادہ عمر نہ ہوگی نہ اس سے کم ہوگی. یہ پیک ہے جوانی کا. 33 سال جو ہے نا یہ جوانی کا پیک ہے. Every person in Jannat would be on his peak of young age. بوڑھے نہیں ہوں گے. ان کے قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر، یعنی 60 گز کے ہوں گے. 60 گز کے قد ہوں گے سب کے. 33 سال کی سب کی عمر ہوگی اور 60 گز کے سب کے قد ہوں گے. سب ہی خوب رو یعنی خوبصورت نوجوان ہوں گے. ایوری ون وڈ بی اے بیوٹیفل ینگ مین ان دا جنت. اور انہیں 70 حلے یعنی جنتی جوڑے پہنائے جائیں گے، اور ہر حلہ 70 رنگ بدلے گا. خود بخود اس کے رنگ بدلتے رہیں گے. کبھی یہ والا رنگ غالب آ گیا تو کبھی سرخ غالب آ گیا تو کبھی سبز غالب آ گیا تو کبھی پنک غالب آ گیا. یعنی اس سے وہ کپڑوں کی خوبصورتی وہ بڑھتی رہے گی، وہ اجاگر ہوتی رہے گی. اور ان کا حسن و جمال ایسا ہوگا کہ جنتی اپنی زوجہ یعنی وائف کے چہرے میں اور اس کی بیوی اس کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھ لیا کرے گی یا وہ کرے گا. یعنی اس قدر ٹرانسپیرنٹ رنگ ہوں گے ان کے سکن کلر ہوں گے، ان کی خوبصورتی ہوگی کہ مرد اپنی عورت کے سامنے آئے گا تو اس کو جیسے آئینے کے سامنے آ گیا اس کو اپنا چہرہ تک نظر آ جائے گا. اسی طرح بیوی مرد کے سامنے آئے گی تو اس کو اپنے چہرہ تک نظر آ جائے گا. سبحان اللہ. اور پھر یہ جو حسن ہے جنتیوں کا یہ بڑھتا رہے گا. ایسے نہیں کہ ایک حسن دے دیا اور وہ ایک مقام پر آ کر ٹھہر گیا. نو، their beauty will keep on increasing all the time. اور ہر وقت وہ خوبصورتی بڑھتی رہے گی.
جنت کی ایک اور بھی خاص بات ہے، اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں ہماری عمر ایج مسلسل بڑھتی رہتی ہے، ہم ہر منٹ بلکہ ہر سیکنڈ پرانے ہو رہے ہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ہر سیکنڈ میں ہم اولڈ ہو رہے ہیں، پرانے ہو رہے ہیں، بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہر برتھ ڈے جو ہم مناتے ہیں، لوگ تو خوشیاں کرتے ہیں نا، اصل میں میسج یہ ہوتا ہے کہ 1 سال آپ کی زندگی کا اور کم ہو گیا، آپ کا 1 قدم بڑھاپے کی طرف اور بڑھ گیا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، حسن، جوانی، طاقت، قوت، ہر چیز میں کمی آتی ہے، یعنی اس دنیا میں ہر لمحہ ہم فنا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، فنا، ڈسٹرکشن، ہم اس کی طرف ہمارا قدم بڑھتا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہاں ہر لمحہ فنا کی طرف لے جانے والا ہے، مگر جنت کا دستور نرالا ہے، وہ الگ ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، دنیا میں جس طرح لمحہ بلمحہ بڑھاپا آتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی جنت میں لمحہ بلمحہ حسن بڑھتا چلا جائے گا، انسان ہر لمحے خوبصورت سے خوبصورت ہوتا چلا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ اور جنتی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بندے کو کوئی نعمت ملے، اس کی کوئی خواہش، کوئی تمنا پوری ہو تو اس کی خوشی ضرور ہوتی ہے کہ کوئی نعمت مل گئی، لیکن وہ خوشی ایک خاص مدت تک ہوتی ہے۔ There's a time limit for that۔ خواہش تو پوری ہو گئی، نعمت تو مل گئی، اس کی خوشی اپنی جگہ، مگر اس خوشی میں جدائی کا غم بھی شامل ہے۔ یہ ملی ہے، یہ چلی جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے فرمایا، اگر کسی شخص کو پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ دے دیا جائے، پھر بھی وہ غریب ہی رہے گا، he'll never become a rich person, he will still be a poor person۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا فانی ہے، this world is mortal۔ آدمی ساری دنیا کا مالک ہو جائے پھر بھی خالی ہاتھ ہی یہاں سے جائے گا۔ بڑے سے بڑا سیٹھ بھی جب مرتا ہے تو اپنے ساتھ کیا لے کے جاتا ہے؟ کون سا خزانہ لے کے جاتا ہے؟ اپنے محلات، اپنی گاڑیاں، سب کچھ اسی دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، جنت کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہاں کی نعمتیں عارضی نہیں ہیں، ٹیمپریری نہیں ہیں، محدود مدت کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ نہ وہاں موت آئے گی، نہ ہی کسی جنتی کو کبھی جنت سے نکالا جائے گا، نہ کسی دی گئی نعمت سے کبھی محروم کیا جائے گا۔ جو نعمت دے دی وہ اسی کے ساتھ رہے گی، اور وہ بڑھتی رہے گی، اور اس کا لطف بڑھتا رہے گا، اور اس کی راحتیں اور اس کا سکون اور اس کا آرام اور اس کی لذتیں، ہر چیز بڑھتی رہے گی، اس کا حسن بڑھتا رہے گا۔ تو یہ سب جنت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جنتیوں کو ملیں گی، تو لہٰذا جنت کے لیے ہر ایک کو خوب کوشش کرنی چاہیے۔ رسول ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے
تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت، تمہارے لیے اللہ پاک کے ہاں ایک وعدہ رکھا گیا ہے جسے آج پورا کیا جائے گا۔ جنتی عرض کریں گے، کیا اللہ پاک نے ہمارے ترازو وزنی نہ کیے؟ کیا ہمارے چہرے روشن نہ فرمائے؟ کیا ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہ فرمایا؟ پھر اب کون سا وعدہ ہے؟ پریشان ہو جائیں گے۔ بس رب کریم اپنے وجہ کریم سے حجاب اٹھا دے گا اور جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنتیوں کو جو کچھ عطا کیا جائے گا اس میں سب سے زیادہ محبوب نعمت انہیں رب کریم کا دیدار ہوگا۔ بہت سب سے بڑی نعمت جنت میں یہ ہے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، خوش قسمت خوش نصیب لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ اہل ایمان، نیک عمل کرنے والے، اپنے عقیدوں کو درست رکھنے والے انشاءاللہ عز و جل جنت میں داخل ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، this great نعمت of Allah عز و جل is such a great نعمت where every desire is fulfilled. There are ni'mats every way, bounties of Allah every way. There will be rest and comfort every way. سکون ہی سکون ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آئیے چند احادیث سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جو بندہ اللہ پاک سے 3 مرتبہ جنت مانگے، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا بندہ عادت بنا لے کہ دن میں 3 مرتبہ اور روزانہ کا اپنی دیگر عبادات اور وظائف کے ساتھ ساتھ یہ بھی وظیفہ بنا لے کہ یہ پڑھ لیا کرے، اللہم ادخلہ الجنہ، اللہم ادخلہ الجنہ، تو حدیث پاک کی روح سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا فأتکفل لہ بالجنہ، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ I give him guarantee of جنت، جو لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، جو لوگوں سے بھیک نہیں مانگے گا۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے جنت میں جانے کا۔ ایک مسلمان، نیک مسلمان، ایمان والا، اعمال صالحہ کرنے والا، وہ اپنی عزت نفس کا خیال رکھتا ہو، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا پھرتا ہو۔ جیسے امیر اہل سنت نے فرمایا مدنی مذاکرے میں کہ یوں بندہ اپنے آپ کو سستا نہ بیچے، یہ سستا بیچنا ہے، لوگوں سے فیورز لینا، ان سے مانگنا، سوال کرنا۔ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے اس کے بدلے میں کہ جو سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو آپ کی عادت کریمہ ایسی ہو گئی کہ سواری پر بیٹھے ہوئے اگر چابک گر جاتا تو آپ کسی سے پکڑانے کا نہ فرماتے، کسی سے یہ نہ کہتے کہ وہ میرا چابک گر گیا ہے وہ مجھے دے دو، بلکہ خود سواری سے اترتے اور چابک یعنی وپ، وہ جو
جس سے سواری کو چلاتے ہیں، وہ چھڑی جو ہوتی ہے اس کو خود اٹھایا کرتے تھے. یعنی جب یہ حدیث پاک سنی کہ جو سوال نہیں کرتا اس کو جنت ملے گی، تو پھر کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے، کوئی فیور نہیں لیتے. یہ بھی کتنا آسان کام ہے. بس کرنا یہ ہے کہ اپنی مدد آپ والا جو قانون ہے نا، سیلف ہیلپ، بینگ سیلف سفیشینٹ، کہ میں خود کروں گا، I'll help myself. مجھے کسی کا محتاج نہیں بننا ہے، نیڈی نہیں بننا ہے، لوگوں سے فیوریں نہیں لینی ہے. اس اصول پہ جو قائم ہو جائے، جو کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں کوشش کر کے اپنی ہی خریدیں، اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، ضرورت پڑے گی تو انہی کو استعمال کر لوں گا. سفر میں جانا ہو تو سفر کی یعنی ٹریولنگ کی ضروریات اپنے پاس پہلے سے رکھ لیں. بس کوشش کریں کہ کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے. ناحق سوال سے بھی بچیے. گھر میں بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مثلا پانی پینا ہے، گلاس چاہیے، کوئی چھوٹی موٹی چیز لینی ہے، تو آسانی ہو تو بچوں کو یا بچوں کی امی کو تکلیف دینے کی بجائے خود ہی کر لیا کریں. اس سے پھر وہ عادت پڑے گی کہ وہ سوال نہ کرے دوسروں سے. اور بزرگوں کی عادت بھی ہے. ایک بات عرض کر کے بیان ختم کرتا ہوں. حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفے نے مجھے یہ بات بتائی کہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کبھی کچھ مانگتے نہیں تھے. کبھی بیٹھے ہوتے اور پیاس لگتی تو یہ نہیں فرماتے تھے کہ کوئی پانی لے آئے یا پانی چاہیے، بس اتنا فرما دیتے تھے پیاس لگی ہے، تو خود ہی کوئی اپنے سے پانی لے آتا، یعنی پانی مانگا نہیں. تو ان احادیث پر ان بزرگوں کا عمل ہوتا تھا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ وما علینا الا البلاغ المبین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں